صاحبین فیضان وفاقہ مولانا اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم وأصحابه المطهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمين بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونجعلنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا خدا أصبر جنبي مصطفى إمدادكم يا رسول الله أصبر خدا إمدادكم يا شهيد كربلاء كافر كربلاء غلطا شهداء كلكم خدا إمدادكم إلهي قادر القادر القادر يوم القادر عبد القادر قدرت الرحمن کے واسطے کرتا مجزائے رحمت مرسل بنے میرے آقا میرے مولا میرے ملجا میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے سبھی حضرات سے محبت کے ساتھ سرکار ابد قرار مدینے کے تاجدار دعا کے مالک اور مختار غریبوں کے غمگسار حبیب فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی و نبی کی بارگاہ میں دوبارہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادر غریبی علیہ رحمت کی دعا فرماتے ہیں۔ سرکار قدم ہے تن سلطان سمن پھول، سرکار قدم ہے تن سلطان سمن پھول، لب پھول دہن پھول دکن پھول، واللہ جو مل جائے میرے دل کا پسینہ، چاہے نہ کبھی عطر نہ چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی،
زہرا ہو کلی جس میں حسین اور حسن ہوں، اور خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز فرماتے ہیں شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین است حسین دین پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات آپ پہلے کی طرح تیار ہوئی، جیسے کل تیار تھے، اس سے پہلے تیار تھے، آج لوگ لگتا ہے موڈ بھی نہیں ہے۔ ہمارا یار آج کے دن تو امام حسین کے اوپر میں پانی بند ہوا تھا، اور امام حسین کے صدقے میں آج تو ہم سب کے گھر میں پانی کا انتظام ہے، پانی کی فراوانی ہے۔ وہ قربانی پیش کر کے چلے گئے اور ہم لوگوں کے لیے سبھی کا انتظام کر کے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، آواز باریک کر دیجئے اور گونج دیجئے، آواز میں گونج دیتا ہوں، لگنا چاہیے کہ کہیں سے ٹکرا کی آواز آ رہی ہے، ایسا لگنا چاہیے۔ آپ کے اوپر پانی تو بند نہیں ہوا ہے نا، تو پھر یہ چہرہ سے رکھا ہوا کیوں ہے؟ یہ نہیں سوکھے گا ماشاءاللہ، یہ حسینی چہرہ ہے، یہ کبھی نہیں سوکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کیا نہ ہو رہا ہے فراق حسین میں، ہر شخص پریشان ہے تلاش حسین میں۔ کیا کیا نہ ہو رہا ہے فراق حسین میں، ہر شخص پریشان ہے تلاش حسین میں۔ سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے دل میں خیال، سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے دل میں خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ پانی بھٹک رہا ہے۔ پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ حضرات قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ آپ بیداری لائیے، بیداری میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں اترنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آج آپ سنیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹھیاں بھیج کر کے بلایا، اور پھر آپ کے بھائی مسلم بن عقیل پہنچے کوفہ، اور آپ کی شہادت ہوئی، آپ کے بچوں کی شہادت ہوئی۔ پھر اس کے بعد امام حسین پہنچتے ہیں کربلا کی زمین پر، آپ کی باتوں کو آج سننے والے ہیں، سنیں اس لیے دل تھام کے بیٹھیے۔ میں کچھ اشعار ترنم میں پڑھنا چاہتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں پڑھنے کے لیے، سنیں گے؟ فراز عرش میں چوما حسین کا سجدہ، 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 بنا ہے کا
کعب کا تغرا حسین کا سجدہ بنا ہے کعب کا تغرا حسین کا سجدہ فراز عرش نے چوما حسین کا سجدہ فراز عرش نے چوما حسین کا سجدہ فراز عرش نے فراز عرش نے چوما حسین کا سجدہ بنا ہے کعب کا تغرا حسین کا سجدہ بنا ہے کعب کا تغرا حسین کا سجدہ ہر ایک سجدہ براتی لگے محشر میں ہر ایک سجدہ براتی لگے محشر میں ہر ایک سجدہ براتی لگے محشر میں ہر ایک سجدہ سجدہ براتی لگے محشر بنا ہے حشر میں بنا ہے حشر میں مولا حسین کا سجدہ بنا ہے حشر میں مولا حسین کا سجدہ بنا ہے حشر میں مولا حسین کا سجدہ ہمارے بھائی اور بھی کبھی کبھی ذمہ دار حضرات تھے وہ بھی ہماری براتی لگے محشر میں ہر ایک سجدہ براتی لگے محشر میں ہر ایک سجدہ بنا ہے حشر میں مولا حسین کا سجدہ بنا ہے حشر میں مولا حسین کا سجدہ بہت مشکل سے کرتا ہوں آپ پر نام سرچ کر کے آپ دیکھ لیں صرف تقریبی آپ کو ملے گی لیکن صرف پڑھ رہا ہوں آپ جناب فاطمہ زہرا یا دنیا چلے جناب فاطمہ زہرا یا دنیا چلے جناب فاطمہ زہرا یا دنیا چلے جناب فاطمہ بہت سنبھال کے رکھا حسین کا سجدہ بہت سنبھال کے رکھا حسین کا سجدہ بہت سنبھال کے رکھا حسین کا سجدہ بنا ہے حشر دولا
حسین کا سجدہ بنا ہے جان تو غرا حسین کا سجدہ اور زمین جنب و بلا سے زمین جنب و بلا میں نبی کی سجدے سے زمین جنب و بلا میں نبی کی سجدے سے زمین جنب و بلا نبی کے سجدے سے شور سیکھ کے آیا حسین کا سجدہ شور سیکھ کے آیا حسین کا سجدہ آواز آئی تھوڑا سا کل کی طرح سے کتنا اچھا درود پاک پڑھیے اللہم صلی صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شور سیکھ کے آیا حسین کا سجدہ شور سیکھ کے آیا حسین کا سجدہ نکالتا ہی رہے گا قیام میں شرط بس شیر پڑھ رہا ہوں اور یہ پڑھنا بڑا ضروری بھی نکالتا ہی رہے گا قیام میں شرط نکالتا ہی یزید کا جنازہ حسین کا سجدہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہدائے کربلا مفتی شہباز مولانا صاحب سیدہ نعرہ تکبیر یزید کا جنازہ حسین کا سجدہ حضرات فرمایا میں نے صاحب کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ جو اللہ کے قتل کر دیے جائیں انہیں خدا نہ کہو زندہ ہے تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں حضرات اللہ کی رحمت یہ کائنات شہید کا ڈالا ہے اور شہید بھی اپنا قبر زندہ رہا رہے ہیں حضرات شہید کی اپنا دعویٰ ہے کہ بس کی گردن کٹ ہے اور بڑی بڑی میں کھل ہو رہا ہے انہیں شہید کیا جا رہا ہے ایک ہے شہادت جہد اور ایک شہادت سری جو پھر مرض میں تلا کے مر جائے اللہ کی شہادت اور نصیب فرماتا ہے اسے شہادت سری نہیں دیوار کر کے دب کے بجائے جائے اسے ہی شاشت کی موت نصیب ہوتی ہے آج بھی جل کر کے کوئی صاحب ایمان ختم ہو جائے اسے ہی شاشت کہتے ہیں پانی میں ڈوب کر کے کسی صاحب ایمان کی موت ہو جائے تو اسے ہی شاشت کی موت کہتے ہیں یہ سب شاشت سری ہے در سے کے مبتلا ہو کر حاملہ اور انتقال کر جائے تو اللہ انہیں بھی شاشت کا درجہ دلانے کا فرماتا ہے حضرات بہت سے
درج ہے کہ جہاں آدمی کو طالب علم حاصل کرنے کے لیے جائے راستہ میں ان کا انتقال ہوا ہے تو اللہ انہیں کو شہادت کی موت نصیب عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی ایسے اور سارے درجے ہیں اور شہید زندہ رہتا ہے ایسے ہی جس میں سے اس کے روح کا تعلق رہتا ہے جیسے زمین پر گھاس لگا ہوا ہے اور اوپر سورج ہے، سورج کی کھلکیوں کو بھاگ کے زمین کا گھاس اسی کی طرف رخ کر کے زندہ رہتا ہے، اسی کی طرف کا رخ رہتا ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے پھولوں کو دیکھا، کبھی آپ نے گنجوں کو دیکھا، آپ نے جدھر سے سورج کی کرنیں آتی ہے گھاس جنگل اور پھولوں کا اسی کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے پھول زمین کے اوپر لگا ہوا ہے لیکن اس کی روحانیت اس کی اصلیت کا تعلق اس سورج سے بنا ہوا ہے، اس لیے وہ یہاں پر زندہ ہے۔ جب سورج سے اس گھاس کا تعلق ختم ہو جائے گا گھاس سفید ہو کر کے بن جاتا ہے، گھاس چل ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شہید کا جسم تو اپنی قبر میں ہوتا ہے لیکن اس کی روح جہاں رکھی رہتی ہے سورج کے مانند اس کا تعلق اس کے جسم سے رہا کرتا ہے۔ اس لیے شہید اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور شہید کا جنت کا فاصلہ صرف اور صرف اس کی گردن کا فاصلہ ہونا ہے۔ ادھر گردن کٹی کیا ادھر جنت میں چلے گئے۔ حضرات شہید سے جنت میں اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود جو من میں آئے گا جو چاہیں گے فوراً کے سامنے میں حاضر ہو جائے گا۔ اگر ان کو کلیجی بھنا ہوا چاہیے تو سامنے حاضر ہو جائے گا، مچھلی بھنی ہوئی چاہیے تو سامنے حاضر ہو جائے گا، قیمہ بھنا ہوا چاہیے تو سامنے حاضر ہو جائے گا، سیب چاہیے تو حاضر ہو جائے گا، سنترا چاہیے تو حاضر ہو جائے گا۔ اور ایسا نہیں دنیا کا ساس کھاتے رہو گے تو دل کھلتا جائے گا، دنیا کا کھاؤ گے دل بھر جائے گا، دنیا میں گوشت کھاؤ گے تو دل بھر جائے گا، دنیا میں مچھلی کھاؤ اور ایک ہی طرح کی چیزیں دل بھر جائے گا، لیکن مرنے کے بعد جنت میں پھلوں کا قطار جتنی بار کھاؤ گے اتنا چینجنگ والا ٹیسٹ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ بیماری کھائیں گے اتنی بار ماسا الگ الگ دے گا، اتنی بار ٹیسٹ الگ الگ دے گا۔ حضرات جتنی بار آپ کھجور کھائیں گے اتنی بار ماسا الگ دے گا۔ دودھ بھی سفید دودھ اتنا سفید ہوگا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی اور ٹھنڈا شرط سے زیادہ شدید آپ کے لیے دودھ پیے گا جسے پینے کے بعد آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اسے شہید کہتے ہیں۔ اور خود بھی پیئیں گے جسے چاہیں گے اسے بھی پلائیں گے، خود بھی پیئیں گے شہید اور جسے چاہیں گے اسے بھی پلائیں گے اور اس کو ایسا نظر سے پلائیں جائے گا کہ وہ اپنا کنیکشن لے کے اپنا مکان تک لے کے چلے جائیں گے۔ کہ اپنے مکان تک ان کا کنیکشن ہوگا، خود بھی پیئیں گے اپنے چچا کو پلائیں گے، خود بھی پیئیں گے اپنے بھائی کو پلائیں گے، خود بھی پیئیں گے اپنے رشتہ داروں کو پلائیں گے۔ اس لیے کبھی رشتہ داروں کو مت ستایا کیجیے، کبھی رشتہ داروں کو تکلیف مت دیجیے، جانے مرنے کے بعد کون سا رشتہ دار کس کے کام آ جائے۔ سبحان اللہ، بولو ستائیں گے نہیں ستانا ہے۔ حضرات گرامی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو شہادت ہوئی وہ شہادت جہلی ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کی جو شہادت ہوئی وہ شہادت جہلی ہے۔ حضرت سیدنا محمد کی جو شہادت ہوئی وہ شہادت جہلی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم کی جو شہادت ہوئی وہ شہادت جہلی ہے۔ یعنی 72 نفس خورشیدہ جو کربلا کے میدان میں کرتے ہیں تو ان کو شہادت جہلی کہا جاتا ہے۔ حضرات یہ لوگ اتنے اعلیٰ درجہ پر فائز ہونے کے بعد اللہ سے پوچھے گا، فرشتے پوچھو ان سے میری جنت میں ان کا دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا؟ پوچھو ان سے، فرشتوں پوچھو ان سے کہ ان کا دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟
فرشتے جب پوچھیں گے کہ اب مولا پوچھتا ہے کہ تمہارا جنت میں دل لگ رہا ہے، دل لگ رہا ہے، تو الشہداء کہیں گے نہیں میرے مولا، جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، حور و جمع کی کوئی نہیں ہے، سارے ساز و سامان میسر ہے، لیکن جو مزہ تیری راہ میں کٹانے میں آتا ہے وہ مزہ جنت میں کہاں ہے؟ مولا میری خواہش یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ ہمیں پھر سے زندگی دی جائے، پھر سے تیرے حق کے لیے مجھے لڑنا پڑے تو پھر ہماری گردن کٹتی چلے جائے، ہم تیرے نام پر اپنی جان قربان کرتے چلے جائیں۔ جو مدد راہ گردن کٹانے میں آتا ہے وہ مدد ہماری جنت میں بھی نہیں ہے۔ حضرات آج جزا آتا ہے شہیدوں کو، حضرات گرامی کل والے بھائی نے بلائیے، جو کل سیل کر کے گئے تھے ذرا بلائیے، مہربانی کر کے بلائیے۔ پڑھیے بڑے عبادت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ روانہ ہو گئے۔ آپ 4 شعبان المحرم کو نکلے تھے اور رمضان المبارک میں آپ مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں، اور مکہ میں پہنچنے کے بعد ادھر کوفے میں آپ کو معلوم ہے مکہ سے خفاس 1731 کلومیٹر، کتنا کلومیٹر ہے؟ 1731 کلومیٹر۔ کوفہ والوں کو خبر ہوتی ہے کہ امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی اور وہ اپنے پورے گھر کے لوگوں کے ساتھ مکہ اس لیے آگے پہنچ گئے ہیں تاکہ مکے میں خون ریزی نہیں ہو، اس لیے امام حسین یہاں آ گئے ہیں۔ ادھر کوفے والوں نے اپنے وہاں میٹنگ کی، مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے، ہم آقا حسین کو چٹھی لکھتے ہیں، وہ آقا حسین ہمارے درمیان میں آ جائیں تو ہم سب کے سب آقا حسین کی بیعت کریں گے۔ دیکھیں ارادہ ابھی تک تو نیک تھا، انہوں نے چٹھی لکھنا شروع کیا، 1 چٹھی 2 چٹھی 3 چٹھی، بتاتے ہیں کہ تقریباً 5000 خطوط لکھے، کسی نے کہا کہ 500 خطوط لکھے، کسی نے کہا 5000 خطوط لکھے، دونوں بھی ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اکثر روایات 500 ہی کی ہے۔ حضرات اتنی چٹھیاں جس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ آقا حسین آپ تشریف لے کر کے آئے، آپ کو ہم اپنا پیر مانتے ہیں، ہم آپ کے بابا کے چاہنے والے ہیں، آپ کے بابا کے ماننے والے ہیں، اس لئے ہم آپ سے دغا بازی نہیں کریں گے، ہم آپ کو دھوکے میں نہیں ڈالیں گے، ہم آپ کے تلووں کو، آپ کے پیر کے تلووں کو اپنے سر پہ رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم یہاں سے آپ کو خطوط لکھتے ہیں، آپ تشریف لے کر کے آئیے، آپ مکے میں مت رہیے، آپ اگر آ جائیں گے ہماری ہمت بڑھے گی، ہم یزید کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو کل میدان قیامت میں ہم کہہ دیں گے کہ مولا ہم نے بڑی کوششیں کی آقا حسین کو بلانے کے لیے، لیکن آقا حسین نہیں آئے، چاروں ناچار ہم لوگوں نے یزید کے ماننے والے کی بیعت کر لی، تو اس لیے ہم اپنے جوابداری سے مستعفی ہو جائیں گے، اور یہ سارا جواب آپ کے سر پر بن جائے گا، آپ کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ حضرات چٹھی میں دیکھیے کیسی کیسی باتیں لکھی ہوئی ہے، آپ چٹھی پڑھتے جاتے تھے، آپ کا دماغ ٹینشن سے بھرتا چلا جاتا تھا، نگاہیں نیچی رہتی تھی، ہر نماز عصر کے بعد میٹنگ ہوتی تھی، روزانہ مشورہ ہوتا تھا، صحابہ کرام آپ منع کرتے تھے، میں امام حسین آپ مت جائیے، آپ کے باپ کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کی اور آپ کے ساتھ بھی یہ لوگ وفاداری نہیں کریں گے۔ اہل کوفہ بدعہدی میں مشہور ہیں، اہل کوفہ کبھی بھی بدل جائیں گے، لیکن چٹھیاں پڑھنے کے بعد سب لوگ
कलेजा महसूस कर रह जाते थे, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी, आप आएंगे तो हम लोग आपकी बैअत करके हम जंग लड़ सकते हैं, यजीद को हम टकराव दे सकते हैं, यजीद का मुकाबला कर सकते हैं, यजीद की तख्त को ताराज कर सकते हैं। हज़रत उन चिट्ठियों में ये सारी बातें लिखी हुई थी। इमाम हुसैन पढ़ते 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 तकरीबन 3 महीने का अरसा गुजर गया। हज़रत ज़ुल्हिज्जा का जब महीना आया ना, ज़ुल्हिज्जा की 8 तारीख को या ज़ुल्हिज्जा के पहले ही इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने भाई चचेज़ाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कहा कि सुनिए, हम आपको अपना नाइब बना करके कूफा रवाना करते हैं, आप वहां चले जाइए, जाकर के वहां के हालात का जायजा लीजिए, वहां के लोग सही माने में हम लोगों को बुला रहे हैं या सिर्फ वो धोखा देने के लिए हमको बुला रहे हैं। इसलिए हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील को जब लोगों के मशवरे से आपका नाइब बना करके उनको भेजा गया, और जब हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील जाने लगे तो उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, हज़रत सैयदना इब्राहिम और हज़रत सैयदना मोहम्मद, वो भी साथ हो रही है। कहा बाबा जान आप तन्हा नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ जाएंगे। वो चलना शुरू कर गए, चलते चलते 1731 किलोमीटर सफर करके आप जो ही कूफा में दाखिल हुए, तो अहलियाने कूफा को जब पता चला कि हजरत इमाम हुसैन ने अपना नाइब बना करके अपने बच्चादार भाई को भेजा है, सब लोग वेलकम के लिए, खुश आमदीद के लिए, वेलकम करने के लिए चौराहे पर आके खड़े हो गए, हिदायत दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, और नारे तकबीर व नारे रिसालत और नारे हैदरी के गूंज में हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील को अपने शहर में लेके आते हैं। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील का इतना स्वागत होता है कि हजरत इमाम मुस्लिम दिल ही दिल में सोचते हैं, मैं आया हूँ तो मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं, अगर इमाम हुसैन आते तो कितनी इज्जत होगी। हर जगह खाने पीने का इंतजाम है, नाश्ते का इंतजाम है, कोई उधर बुला रहा है, कोई उधर बुला रहा है, कहीं यहाँ पर खाना लगा हुआ है, कहीं लंगर लगा हुआ है, कहीं तोशे का इंतजाम है, हर जगह सारी चीजें मुयस्सर है। गलियां सजाई गई है, चौराहे सजाए गए हैं, मकानात सजाए गए हैं, ज़र्क़ बर्क़ लिबास लोग पहन करके नारे तकबीर की सदा बुलंद कर रहे हैं। एक अजीब व गरीब जुलूस निकला हुआ है, देखने के बाद लगता यह है कि मैं हूँ तो लोग मेरे ऊपर अपनी जान निछावर कर रहे हैं। इमाम हुसैन होते तो न जाने कितनी कुर्बानियां पेश कर रहे होते। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील दिल ही दिल में सोच रहे हैं, लोगों ने इमाम हुसैन के नाम पर आपके हाथ पर बैअत करना शुरू कर दिया। तकरीबन तमाम अहलियाने कूफा ने आपके हाथ पर बैअत कर लिया। हज़रात गिरामी बड़े खुशो खरम के साथ आप रहने लगे, और जब रहने लगे हालात से जब आप वाकिफ हो गए तो फिर आपने इमाम हुसैन को चिट्ठी लिखी, आका हुसैन मेरे भाई इब्ने अम आप भी तशरीफ लेकर के आइए, क्योंकि यहाँ के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील ने चिट्ठी लिख करके भेज दिया। इधर कासिम चिट्ठी लिख करके इधर चला, और उधर मुस्लिम इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जमात में एक बनो उमैया का खैर ख्वाह बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? मुस्लिम बिन अब्दुल्लाह हज़रमी, वो बैठा हुआ था। उसने बनो उमैया का खैर ख्वाह था, उसने फौरन चिट्ठी लिखी, और पहले तो उसने नौमान बिन बशीर को कहा, वाली कूफा से कहा, गवर्नर कूफा से कहा, एक कूफा के गवर्नर तुम सख्ती से काम लो, और नहीं तो तुम्हारे तख्त को पलट दिया जाएगा, तुमको गवर्नरी से माज़ूल कर दिया जाएगा, तुम्हें इस मनसब से हटा दिया जाएगा। हजरत नौमान बिन बशीर वो मुहिब्बे अहले बैत थे, उन्होंने अहलियाने कूफा से कहा, देखो जिस तरह से आप लोग कर रहे हो, अगर अपने वादे में अगर आप लोग सच्चे हो तो कोई
कोई बात नहीं, वो नहीं तो यजीद आप लोगों को सताएंगे, यजीद आप लोगों को परेशान करेंगे। अल्लाह ऐसे वक्त में मुस्लिम बिन अब्दुल्लाह अज़हरी ने कहा था कि आप सख्ती से काम लीजिए, लोग भाग जाएंगे, इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ देंगे। हजरत नौमान बिन बशीर ने कहा अल्लाह की फरमा बरदारी से कमजोर होना मुझे पसंद है, लेकिन नाफरमानी करके बहादुर बनना पसंद नहीं है। लोग नाफरमानी करो खुदा की और लोग मुझे बहादुर कहें, ये बात मुझे पसंद नहीं है। मैं अल्लाह की फरमा बरदारी करके कमजोर होना पसंद कर सकता हूँ। फकीर लोग मुझे कहें, हकीर लोग कहें, ये मुझे पसंद है। हाँ हाँ साहब, आज भी अपना मिजाज बना लीजिए। दुनिया वाले कहेंगे ना ये टायर छाप है, पंचर छाप है, टोपीदारी वाला तनज़्ज़ुली का शिकार है, उससे कहिए कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। हम लोगों को रब की इताअत करके, रब की फरमा बरदारी करके कुटिया ही पसंद है, हमें महलों की जरूरत नहीं है। दौलत का दौलत की जरूरत नहीं है, हमें बैतुल माल की जरूरत नहीं है। हज़रात गिरामी, ये जोश अपने दिलों में पैदा कीजिए। और यही बात नौमान बिन बशीर ने कहा था। जब नौमान बिन बशीर ने ऐसा कहा ना, अब्दुल्ला हज़रमी ने, मुस्लिम बिन अब्दुल्ला हज़रमी जो बनो उमैया का खैर ख्वाह था, उसने चिट्ठी लिख करके भेज दिया यजीद के दरबार में कि यहाँ के गवर्नर को माज़ूल किया जाए और वहाँ से किसी सख्त आदमी को भेजा जाए। जब चिट्ठी पहुंची, चिट्ठी सुनने के बाद यजीद ने फैसला किया कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को भेजा जाए। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो अभी तक दमिश्क का गवर्नर था, उसने अपने भाई उस्मान बिन ज़ियाद को वहाँ का गवर्नर मुंतखब किया और खुद वहाँ से चला और चला इतना हरामी फेरुया था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। क्या कहिएगा साहब, दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, दौलत के नशे में आकर क्या कर जाते हैं। देखिए ना, आज भी हमारे मुल्क में चाय में लोग बिक जाते हैं, लोग खाना खा करके बिक जाते हैं, लोग जाने गलत बातें करते हैं। हज़रात गिरामी, पैसे की लालच में आकर के, दौलत की लालच में आकर के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद आना शुरू किया। आते आते उसे खबर लग गई कि हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील का खूब इस्तिक़बाल हुआ है, करम जोशी के साथ इस्तिक़बाल हुआ है। हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील की बात सुन करके उसने क्या किया, रास्ता बदल दिया और बदल करके अरब से जो रास्ता आता है उस रास्ते को इख्तियार किया। हिजाज़ी लिबास पहन लिया, हिजाज़ी घोड़े पर हो करके अरब के रास्ते पर हिजाज़ी लिबास पहन करके, हिजाज़ी कपड़े पहन करके वो आना शुरू किया। इसलिए कि उसे पता चल चुका था कि लोग इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैत कर चुके हैं और इमाम मुस्लिम ने चिट्ठी लिख चुका है, हज़रत इमाम हुसैन का इंतजार हो रहा है। और जब लोग सोचेंगे कि इमाम हुसैन अरब के रास्ते से आ रहे हैं तो फिर खूब गर्म जोशी के साथ हमारा इस्तेमाल होगा और अगर में जाऊंगा तो लोग मुझे भगा देंगे। इसलिए वो हिजाज़ी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और जो ही दाखिल हुआ, शाम का वक्त था, मगरिब से लेकर इशा का वक्त था और चेहरे पर निकाब डाला हुआ था खंबा। कौन बोलिए? उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद एक बदबख्त दरिद्र सिफत इंसान, इमामे फिस्को फुजूर है कि नहीं? इमामे फिस्को फुजूर, इमाम शयातीन सलाफा, ठीक है। ये शख्स जो है अबुल खबाइस, इस शख्स ने हिजाज़ी लिबास तन करके अरबी रास्ते से दाखिल हुआ और जो ही दाखिल हुआ, लोगों ने तो सोच रखा था कि इमाम हुसैन तशरीफ ला रहे हैं। समझे लोगों ने कि इमाम हुसैन तशरीफ ला रहे हैं तो गर्म जोशी से सबने नारा लगाना शुरू कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इब्ने उम्मा, आला व सहला, मुबारक मुबारक, खैरा मक़दम के अल्फाज बुलंद कर दिए। लोगों ने खैरा मक़दम किया और ये दिल ही दिल में हंसता था। लोगों का चेहरा देख रहा था, क्योंकि औरतों की तरह चेहरा ढांप के आया था ना, तो उसे वो दिखाई दे रहा था
था, सबको ये पहचान रहा था कि कौन कितना करम जोशी से इस्तेमाल कर रहा है। आगे जाने के बाद उसके गुलाम ने ऐलान किया, ये इमाम हुसैन नहीं बल्कि ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है, जिसको यजीद ने गवर्नर बना करके भेजा है। तुम्हारे यहाँ के गवर्नर नोमान बिन बशीर को ज़ाइल कर दिया गया है और आज के बाद तुम्हारे यहाँ के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है। हज़रात ये गवर्नर हाउस में दाखिल हो गया और गवर्नर हाउस में दाखिल होने के बाद सुबह लोगों को बुलाया, बुला करके समझाना शुरू किया कि तुम लोग जानते हैं हम कि तुमने यजीद की मुखालिफत की है, तुम लोग इमाम मुस्लिम बिन अकील को अपना पेशवा रहनुमा समझ बैठे हो। लोगों ने कहा हाँ हाँ इमाम हुसैन सच्चे हैं, उनका नाइब सच्चा है, उनके अब्बा सच्चा है, इसलिए हम उनके हाथ पर बैअत रखते हैं। जनाब इमाम मुस्लिम को हम दिलो जान से चाहते हैं। हज़रात गिरामी इतना सुनने के बाद अब उसको कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने सबसे पहले वहाँ के चंद रोशन को कैद किया। कहा कि कूफा के चंद रोशन लोगों को, जो ज्यादा पैसा वाला आदमी होता है, उन लोगों को बुलाया, बुला करके कैद कर दिया उसने। और फिर उसके बाद लोगों से कहा कि तुम लोग इमाम मुस्लिम का साथ देना छोड़ दो, वरना नहीं तो तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी। हज़रात गिरामी जब लोगों ने साथ छोड़ना शुरू किया, हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तन्हा हो गए। हज़रत जानते हैं हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील को भी बुलाया गया। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने उसके सामने में खुतबा इरशाद फरमाया और कहा कि हम लोग कभी भी यजीद के हाथ पर बैअत नहीं कर सकते, तुम्हें कभी भी अपना पेशवा तस्लीम नहीं कर सकते, क्योंकि यजीद ज़ानी है, यजीद फासिक व फाजिर है, यजीद औरतों का हवसी है, इसलिए हम उसके हाथ पर बैअत नहीं कर सकते और अपना सच्चा हाथ उसके हाथ पर नहीं दे सकते। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने सख्ती से काम लिया। हज़रात गिरामी हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अभी तक मुख्तार बिन अबू उबैदा के घर पर ठहरे हुए थे। हज़रत उसने खबर पहुंचाया मुख्तार बिन उबैदा को कि ऐ इब्न उबैदा, इमाम मुस्लिम को अपने घर से बाहर कर दो, वरना नहीं तो तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा। मुख्तार बिन अबू उबैदा डर के मारे हज़रत इमाम मुस्लिम से कहते हैं आका आप यहाँ से वहीं पे अहले बैत उर्वा के घर चले जाइए और आपको चुपके से हानी बिन उर्वा के घर में मुंतकिल किया गया। आप वहाँ चले गए, वहाँ जाने के बाद हज़रात इधर लोग अपने काम में मसरूफ हो गए, अपने काम काज में मसरूफ हो गए और इसलिए धीरे धीरे लोगों के दिलों से आले रसूल की मोहब्बत को कम करना शुरू कर दिया। हज़रात नोमान बिन बशीर को मासूम कर दिया और अनाप शनाप की बातें, अपनी मन घड़त बातें लोगों के दरमियान फैलाना शुरू कर दिया। हज़रात फिर चंद दूसरे ही दिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद अपने लश्कर को भेजा, ये देखो इमाम मुस्लिम कहाँ है, तलाश करो। तलाश से बिस्यार के बाद इमाम मुस्लिम कहीं भी नजर नहीं आए। जब नजर नहीं आए तो उसने अपना जासूस लगा दिया। कौन सा जासूस? एक शामी गुलाम था, शामी गुलाम मुअक्किल था, मुअक्किल। उसके हाथ में 3000 दिरहम दिया और दिरहम देने के बाद कहा जाओ कूफा की मस्जिदों में तलाश करो, कूफा के पाक जगहों में जाके तलाश करो। और वो जासूस अपना जासूस होता है साहब। आज भी आपके मोहल्ले में मशहूर होते होंगे। देखो यहाँ पर कितनी देर तक यहाँ का प्रोग्राम चलता है, फौरन लोगों को खबर कर दी जाती है, इसलिए हर इलाके में जासूस पाए जाते हैं। गुलाम मुअक्किल था, मुअक्किल चला और वो मुहिब्बे अहले बैत का लिबास पहन लिया और पहन करके जाकर के मस्जिद के एक कोने में बैठ गया। उसी मस्जिद में इत्तिफाक से हज़रत मुस्लिम बिन औसदा बैठे हुए थे, जो मुहिब्बे अहले बैत थे। कौन बैठे हुए थे साहब? बोलिए, आप मोहब्बत से सुनिए। तकलीफ तो हो रही मुझे बोलने में, लेकिन मैं एडजस्ट करके निकाल रहा हूँ अपनी बातों को।
اور آپ یہ بھی مت سوچئے کہ میں آج آپ سے بہت زیادہ بیان نعرے لگواؤں گا، نہیں حضرات بس سنجیدگی کے ساتھ میری گفتگو سنتے رہیے۔ حضرت مسلم بن اسدہ جو محب اہل بیت ہیں، اتفاق سے مسجد کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، یہ غلام واقعی جو 3000 درہم کی جاسوسی کرنے کے جو گیا تھا، یہ دھیرے سے جا کر کے مسلم بن اسدہ کے پاس بیٹھ گیا اور بیٹھ کے کہا سنیے صاحب، میں امام حسین کا چہی کا غلام ہوں، میں نے سنا ہے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل یہاں آئے ہوئے ہیں، میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور یہ 3000 درہم لے کر آیا ہوں، آپ مجھے ان کی بارگاہ میں لے کے چلے ہوئے تو میں ان کو یہ نذرانہ پہنچا دوں گا تاکہ بارگاہ میں غلام کا نذرانہ پہنچ جائے۔ دیکھیں شیطان فریبی باتیں کس طرح سے کر رہا ہے۔ حضرت مسلم بن اسدہ سادہ مزاج انسان سمجھ نہیں پائے، لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ اتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تم نے کسی سے نہیں پوچھا، ڈائریکٹ آ کے مجھ سے پوچھ رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ غلام موکل کہتا ہے آپ کے چہرے کا انوار، آپ کی چہرے کی بشاشت بتا رہی ہے کہ آپ یقیناً محب اہل بیت ہیں، اس لیے میں نے آپ کو دھیرے سے آ کر کے پوچھ لیا۔ حضرات مسلم بن اسدہ سادہ مزاج آدمی کہاں وہ جانتے تھے کہ کتنا بڑا دھوکہ باز ہو یہ جاسوس ہے، انہوں نے پتہ بتا دیا، لے کر کے امام مسلم بن عقیل کے پاس لے جا کے پہنچا دیا۔ کم گیا بھی سلام کیا اور بہت دستبوسی کیا، پیروں کو چوما، چوم کے بیٹھا، خیریت پوچھا اور کہا آقا یہ نذرانہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اسے قبول کر لیجیے۔ دیکھیے گا ہے نا چائے پلا کے لوگ امام صاحب کی ملائی کریں گے، بات دھیان رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ نذرانہ دے کر کے بھی لوگ اماموں کی برائی کرتے ہیں، مسجد کے امام کی مؤذن کی اور مدرسے کے مدرس کی، اس لیے چائے پینے کے بعد مؤذن اور مدرس کو چاہیے کہ بے احتیاطی سے کام نہ لیں بلکہ تدبیر اور حکمت سے کام لینے کی کوشش کریں۔ ہمارے مؤذن صاحب بتا رہے تھے کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، راستے میں ایک صحابی نے فوراً پکڑ لیا اور فوراً سلام کیا، سلام کے بعد کہا حضرت چائے لے لیجیے، تو جگہ نہیں تھی بیٹھنے کے لیے، اپنی چائے پینا تھا، تو فوراً اس نے چائے پی لیا اور میرے ہاتھ ہو گیا۔ اب میں ادھر ادھر جگہ تلاش کرتا رہا، پرسوں میرے ساتھ ایسا ہو گیا کہ میں جو ہی اترا کلیان اسٹیشن کے ایک میرا رکشہ والا کا فوراً ہاتھ پکڑ لیا کہ چائے پی لیجیے۔ میں نے کہا یار میں اسٹیشن کی چائے نہیں پیوں گا، بولے ریل کی چائے جیل کی چائے برابر ہوتی ہے۔ میں مجبوراً چائے پینے کے لیے چائے تو لے لیا، لیکن بارش کی وجہ سے تمام سیٹیں بھیگ ہوئی تھی۔ اب میں بیٹھا تو کیسے بیٹھا، اچانک ایک آدمی اٹھا تو فوراً جا کے وہاں بیٹھ گیا میں، اور وہ ادب سے میرے لیے اٹھاتا شاید۔ میں بیٹھا اور چائے پی لیا۔ مؤذن صاحب ہمارے بتا رہے تھے کہ کمرے میں جو میں چائے پینے کے لیے گیا، انہوں نے جو چائے ہاتھ میں دی اسی جگہ تو تھی نہیں، اب میں بڑا پریشان کی کیا کروں، تو فوراً جا کے گاڑی کے اوپر جا کے وہ بیٹھ گیا، اسکوٹی کے اوپر بیٹھ کے چائے پیا، کیونکہ بیٹھ کر کے کھانا پینا سنت ہے، کھڑے ہو کر کے کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ حضرات مؤذن صاحب کہتے ہیں چولہے میں بیٹھ کے چائے پیانا، وہی چائے پینے والا ہنسنے لگا پلانے والا اور کہنے لگا مولانا صاحب آج آپ پہنچ گئے، کیا ہو گیا تو بولتا حضرت میں چائے بھی پلا رہا تھا اور ان کو بتا بھی رہا تھا، یہ کیوں یہ ہمارے مودی صاحب کھڑے ہو کے چائے پینے کی، بیٹھ کر کے چائے پی۔ اللہ اللہ اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی چائے بھی پلائے گا اور آپ کا امتحان ملے گا، اس لیے حکمت سے آپ کو کام لینا ہے۔ یہی کچھ حال امام مسلم بن عقیل کا ہوا، نذرانہ تو دیا، ہاتھ بھی چھوما صاحب سامنے میں، لیکن دل میں کتنا بڑا گندگی لے کے گیا تھا یہ سر کے اوپر ظاہر ہے۔ ہاتھ جھولتے ہیں اور باہر جا کر کی برائی کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ مجھے سید حاجی نجم الاسلام صاحب کی آج والی بات بہت پسند آئی، انہوں نے کہا حضرت جن سے میرا دل نہیں ملتا ہم ان کے پیچھے کیسے سر جھکائیں، ہر سچ کہا، انہوں نے جو بھی کہا سچ کہا۔ تم اگر حسینی ہو کربلا میں آ جاؤ، تم اگر حسینی ہو کربلا میں آ جاؤ، تم اگر
حسینی ہو کربلا میں آ جاؤ ان سے مت ملو جن سے دل ملا نہیں کرتے تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہدائے کربلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کچھ کرو میرے دوست اللہ ہمارے رشید بھائی ارشاد بھائی کے عمر میں برکت دے آپ فرما دیں ایک دم ایسا گھر بول رہا تھا تو دل کھول کھول کے بولنے کا من کر رہا تھا آج بول رہا ہوں نا ایک دم بھلا رہا ہے لیکن میں آج کی محبت میں اپنی باتیں بھولے کر رہا ہوں بولیے سبحان اللہ اچھا کہ ان سے مت ملو جن سے دل ملا نہیں کرتے ہم حسین والے ہیں ہم دغا نہیں کرتے دوستی نبھاتے ہیں ہم خطا نہیں کرتے اب دوستی نبھاتے ہم خطا نہیں کرتے ہم حسین والے ہیں ہم دغا نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہدائے کربلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ان سے مت ملو جن سے دل ملا نہیں کرتے اور ذکر شاہ سرور نے ذکر شان سرور کر لیا مجھے آئینہ ایسے ویسے اب کوئی سامنا نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہدائے کربلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایسے ویسے اب کوئی سامنا نہیں کرتے غلام واپس گیا واپس جانے کے بعد اپنی آقا عبید اللہ ابن زیاد سے کہا اے عبید اللہ ابن زیاد آپ کا دوست خانی بن عروہ جسے اپنا محبوب سمجھتے ہیں جن کو اپنا دوست سمجھتے ہیں انہی کے گھر میں حضرت امام رشد بن عقیل چھپے ہوئے ہیں اور عبید اللہ ابن زیاد نے جب سپاہی کو بھیجا کہا کہ جا کر کے خانی بن عروہ کو پکڑ کر کے لے کے آؤ خانی بن عروہ ڈرتے نہیں تھے کیونکہ وہ بہت بہادر قسم کے آدمی تھے اور معلوم تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد میرا دوست ہے پہلے سے میرے اچھے تعلق ہیں اس لیے وہ میرے اوپر زیادتی نہیں کر سکتا آپ گورنر ہاؤس میں داخل ہو گئے اور جب گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے تو گورنر ہاؤس میں داخل ہونے کے بعد فوراً سلام کیا آپ نے لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے جواب نہیں دیا منہ گھما کر کے رکھا کہا اے عروہ اے خانی بن عروہ تم نے میرے دشمن کو اپنے گھر میں پناہ دے کر کے رکھا ہے تم میرے لیے ہتھیار تیار کر رہے ہو تم میرے لیے سپہ سالار تیار کر رہے ہو تم مجھے بھگانا چاہتے ہو تم میرے مخالف ہو گئے ہو پہلے تو حضرت
हानी बिन उरवा ने मना किया, लेकिन अचानक उसके गुलाम को सामने लाया गया। गुलाम वाकिल जब आया ना, आके जब देखा, कहा कि ए उरवा झूठ बोलते हो, मैंने कल तुम्हारे घर में देखा। और हानी बिन उरवा ने उसका चेहरा देखा तो घबरा गए। कल बात कह रहा था, मैं गुलाम हूँ इमाम हुसैन का, ये ईमान लेकर के आया हूँ, लेकिन आज ये बदमाश कह रहा है कि मैं कल जासूसी के लिए गया, ये तो बहुत बड़ा जासूस निकला, ये बहुत बड़ा बदकिरदार आदमी निकला। चाचा छाछ को हाँ भरना पड़ा और कहा मैंने इमाम मुस्लिम को घर में पना नहीं दी, बल्कि इमाम मुस्लिम घर खुद आ गए थे, इसलिए मैंने उनको अपने घर में रखा है। अब अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं यहाँ से जाऊंगा और इमाम मुस्लिम को अपने घर से बाहर कर दूंगा। नहीं, बल्कि कसम से उस वक्त तक मैं तुमको जाने नहीं दूंगा जब तक तुम इमाम मुस्लिम को मेरे हवाले नहीं करते हो। हानी बिन उरवा ने कहा, मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, लेकिन इमाम मुस्लिम जो मेरे घर में मेहमान है उनको कत्ल करने के लिए आपके हवाले नहीं कर सकता। हानी बिन उरवा ने क्या कहा, मेरी जान चली जाएगी, लेकिन मैं आपको अपने मेहमान को सुपुर्द नहीं कर सकता। और जब तक नहीं करना पड़ेगा, उबैदुल्लाह के साथ करना पड़ेगा। इतनी ज्यादा कहा, मेहमान को मेरे हवाले करना पड़ेगा। हानी बिन उरवा नहीं करेंगे, इसी में कहा कि अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे। हानी की हिम्मत करके कहते हैं कि अगर तुम मेरा सर कलम करोगे तो तुम्हारे लिए हमारी तलवारें चमकेंगी, हमारे मसाहिबों की तलवारें चमकेंगी। क्या तुमने हमें नामर्द समझ रखा है? क्या तुमने मुझे बुज़दिल समझ के रखा है? अल्लाह चूंकि इतना कहा रहा है, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद गुस्से में आ गया, कहा तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो। इसी में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने डंडा मार दिया हानी बिन उरवा के सर पर, उनके दांत पर भी मार दिया, उनके दांत में चोट लगी, सर पे भी चोट लगी, खून का फव्वारा फूट पड़ा। अल्लाह ये मुहिब अहले बैत है। हानी बिन उरवा मुहिब अहले बैत है। इनको चोट जब लगी ना तो बाजू में खड़े सिपाही थे, आपने तलवार खींचनी चाहिए, तलवार खींच तो नहीं पाए, कोशिश तो किया, लेकिन उसने तलवार दिया नहीं। हज़रत जी तलवार खींची, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, ए हानी बिन उरवा, अभी तक तो मेरे दोस्त थे, लेकिन अब तुमने मेरे ऊपर खून को हलाल कर दिया है, अब मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। और अब मुस्लिम संपत्त ने पुलिस के जरिए से, सिपाहियों के जरिए से हानी बिन उरवा को सेफ करके कमरे में बंद करवा दिया। और जो ही बंद कराया ना, फौरन पूरे कूफा में हल्ला मच गया। हल्ला मचा कि हानी बिन उरवा को शहीद कर दिया गया। ये जब खबर फैली तो कूफा वाले जमा हो गए, क्योंकि हानी बिन उरवा कबीले मदहज के सरदार थे, इसलिए उनके चाचा वाले जमा हो गए। और उनके जो साले थे निस्बती भाई, साले को निस्बती भाई कहा जाता है, उनके निस्बती भाई अमीर अमर बिन अल-हज्जाज वो भी तलवारें लेकर के तकरीबन 1000 सिपहसालारों के साथ या 100 सिपहसालार के साथ आपने गवर्नर हाउस का घेराव कर दिया। और जो ही गवर्नर हाउस का घेराव किया, हानी बिन उरवा के साले ने जो ही घेराव किया तो उस वक्त उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हाफने लगा कि अब मेरी जिंदगी की खैर नहीं है। इत्तेफाक से उस गवर्नर हाउस में कादी शुरैह जो मुहिब अहले बैत थे, कौन थे? कादी शुरैह, जिनके ऊपर लोगों का काफी एतमाद था, भरोसा था, उनको बुलाया गया और बुला करके कहा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद थे कि आप यहाँ के लोगों से कहिए, पहले आप देख लीजिए कि हानी बिन उरवा जिंदा है कि नहीं है। जिंदा है और उनको बता दीजिए कि हानी बिन उरवा को मारा नहीं गया है, वो जिंदा है, ताकि लोग अपने घर वापस चले जाएं। हज़रत गिरामी, हज़रत सैयदना इमाम हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उरवा के
گھر میں ہیں اور ہانی بن عروہ گورنر ہاؤس میں قید ہیں اور قاضی شعیب دیکھنے کے لیے گئے حالات دیکھنے کے لیے جو ہی گئے تو حضرت ہانی بن عروہ نے کہا تھا کہ قاضی شعیب صرف 10 آدمی میرے ساتھ بھی یہاں داخل ہو جائیں تو عبید اللہ کا سر ابھی قلم کر دیا جائے کتنے لوگوں کی ضرورت تھی صرف 10 سال کے گورنر ہاؤس میں داخل ہو جائیں تو ابھی ہم عبید اللہ ابن زیاد کرتے قسم لیکن کیا اللہ کو مخصوص ہی کچھ اور اچانک سے جو ہے لوگ قاضی شعیب کے ساتھ میں اس کا قرار ملا تھا ٹھیک ہے اس کا نام تھا بکر بن اسد وہ ساتھ میں گیا ہوا تھا اس لیے قاضی شعیب نے صاف بات نہیں کر پایا لوگوں سے صرف اتنا کہا کہ وہ زندہ ہے تو لوگ اپنے گھر چلے گئے اور سب لوگ جانے لگے جانے کے ساتھ ساتھ ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے تمام جو بڑے بڑے لوگ تھے انہیں بلایا کہا کہ ہمیں ساتھیوں اور چاہنے والوں کو واپس کر دیجیے اور اسے کہیے وہ امام مسلم کا ساتھ نہ دیں تو دشمن چاہ کر کے آپ کے بچوں کو کر دیں گے آپ کی بیویاں بیوہ ہو جائے گی اللہ یہ ساری باتیں ہوتی رہی مسلم جنافیل کو بھگڑا گیا پکڑ کے لے کر آئے آنے کے بعد حضرت امام مسلم نے ایک حجت قائم کی اور بحث و تکرار کے بعد حضرت امام مسلم جنافیل کے نام شہید ہو گئے تھے پانی پینا چلا ٹھنڈا پانی پینے کے لیے آپ کا منہ جب پڑھایا کرتے رہے تو فوراً آپ کے کام ٹوٹ کر کے سامنے گر گئے آپ کا موت پہلے کر چکا تھا اور پھر ایک شامی غلام اوپر لے جا کر کے رشید نامی لے جا کر کے حضرت امام مسلم بن عقیل کو اوپر کر دے کر تلوار چلائی اور امام مسلم سے انتقال کر جا کے انا للہ و انا الیہ راجعون راہ شہادت کا راہ کربلا کا پہلا مسافر اور بہت ساتھی جانے کے یہاں سے پہلا مسافر جو اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آپ کی لاش مبارک کو گورنر ہاؤس سے اوپر سے پھینکا گیا اس کے پرچے اڑا دیے گئے جس کو آپ نے آزاد بنایا تھا وہ عمر بن سعد کا کم وقت کے رات چھپایا نہیں بلکہ عبید اللہ ابن زیاد کے اوپر ظاہر کر دیا حضرات یہاں سے حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہوتی ہے کل آپ اپنے دونوں بچوں کی شہادت سنیں گے پھر آگے کا واقعہ سنیں گے یہ ہماری مولا سنت اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے پڑھیے میرے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم علیہ
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من شر الجنه والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يؤمنون اولئك على هدى من ربهم اولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمه الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما محمد نبأ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تیری نبی کی بارگاہ میں ہمیں نظر ملائکہ قبول فرما. ملائکہ کی بہت سب سبحان پاک کا شہر اعظم سیدنا علی امام مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے صلوات فرما. ہمارے معنی مسعود سے تسلیم تمام شہدائے نے اللہ کی برکات کو عطا فرما. ان کے غریب شہدائے کرام مسعود نے اللہ تعالی کو بنا دیا. ہم تمام لوگوں کو دشمنوں کو مولا آسان فرما. ان کے لیے آسانی آدمی اور سلامتی سے ہم لوگوں کو حفاظت فرما. مجھے تو اللہ کو حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے صالحات و ہمارے حسنات عطا کرنے توفیق عطا فرما. گناہ صغیر و کبیرہ عملاً اصلاح جو کچھ میری مولا اس سے ہم لوگ چاہیے مولا کرتے ہیں ہمیں توبہ و اللہ قبول فرمانے. اے بیٹے ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما. الہی ہمیں اپنے نور علیہ السلام کے ساتھ سے نقش قدم پر کرنے توفیق عطا فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. قال الله تعالى في شان حبيبه ونبيه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عدد خلقه ورضاه نفسه وظلال عرشه وجلال كلماته. وقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله محمد رسول الله.
عثمان چاچا ابوالحسن حاجی عبدالقیوم مرحوم کی طرف سے اور لوگ دیے ہیں، ان کا نام نہیں معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے دیا ہے مولا ان کی روزی میں، ان کی عمر میں پروردگار عالم برکت عطا فرمائے. آمین سمات. جو حضرات کل کے لیے نیاز کے لیے حصہ لینا چاہتے ہیں وہ آ کے اسلم بھائی کے پاس ہم دکھوا دیں. جن لوگوں نے دیا ہے شہداء کربلا امام حسن امام حسین کی صدقے میں مولا ان کو دین کی میراث ترقی عطا فرمائے. شور نہ کریں انشاءاللہ. کوئی شور نہ کرے، جہاں پہ بیٹھے ہیں وہیں پہ نان کٹائی ملے گی. جو اٹھے گا اس کو نان کٹائی نہیں دیں گے. بچے دھیان کر کے سن لیں، نہیں تو ان کو نان کٹائی نہیں ملے گی. جو اپنی کرسی چھوڑے گا اس کو نان کٹائی نہیں دینا. کرسی لٹاؤ بھائی، تھوڑا گھائی مت کرو، کرسی لٹاؤ. بھگدڑ مت مچاؤ، بیٹھنے دو اس کو. کرسی اٹھانے کے بچے ہو جائے. بھائی مہربانی کرے ہمارے اوپر، اور کھانے میں کوئی ہاتھ میں ڈالے، بچے سے بڑے تو دیں گے آپ سبھی کے ہاتھ میں دینا ہوگا. کوئی ہاتھ میں ڈالے کھانے میں اس کو مت. جو اٹھے گا اس کو دو مت. جگہ پہ دو، سب لوگ بیٹھے ہیں جگہ پہ دو ان کو. جو حضرات نام لگائی میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ آ کے اپنا نام درج کرا دے کل کے لیے. یا پھر سے لا کے دینا چاہتے ہیں تو کل لا کے پہنچا دیں. بند کر دو. سب اچھا ہمارا